السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج میں آپ کے سامنے جہنم اور دوزخ میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک بدترین عمل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اسے بغور سماعت کرے اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ حضرات، جہنم اور دوزخ میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک بدترین عمل کفر ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، ضرورت دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ ضرورت دین کیا ہے تو اچھی طرح یاد رکھیں، خدا کو ایک ماننا ضروری ہے اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا ضروری ہے۔ ظلم اور جھوٹ وغیرہ عیبوں سے اسے پاک ماننا ضروری ہے، اور اس کے تمام فرشتوں اور اس کے تمام کتابوں کو ماننا ضروری ہے، اور قرآن مجید کے ہر آیت کو حق سمجھنا ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے، اور قیامت، حساب و کتاب، جنت و دوزخ کو حق ماننا ضروری ہے، اور نماز و روزہ، حج اور زکوٰۃ کی فرضیات کو تسلیم جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروری ہے۔ حضرات گرامی، یہ سارے باتیں ضرورت دین میں سے ہے، ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ کافروں کے بارے میں فرمایا گویا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم اور دوزخ میں ہوں گے۔ سنا مسلمانوں آپ نے، گانے سننے کا اتنا بڑا گناہ ہے، تو ہمارے مسلمان بھائی آج کل ہالوں کے کٹوں پہ بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر، دکانوں میں بیٹھ کر، دیگر جگہ بیٹھ کر گانوں کی دھوم بجتی رہتی ہے، سنتے رہتے ہیں، اور گھروں میں گانوں کی دن رات گانوں کی دھوم بجتی رہتی ہے۔ تو ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، تو سن لو، جو تم گانوں کی دھوم بجاتے ہو، گانے بجاتے ہو، تو حدیث کریم میں آتا ہے جو زیادہ کثرت سے گانے سنتا ہے وہ زنا کی طرف جاتا ہے اور وہ کفر کی طرف جاتا ہے، اور زیادہ گانے سننے سے انسان کافر مننے کے لائق ہوتا ہے، کافر بن جاتا ہے زیادہ گانے سننے سے، کثرت سے گانے سننے سے۔ اس لیے مسلمانوں گانے مت سنو۔ اور لوگ کہتے ہیں ہمیں گانے سننے میں مزہ آتا ہے، ہمیں گانے سننے میں ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں گانے سننے میں بہت مزہ آتا ہے۔ سن لو نادانو، تم کہتے ہو ہمیں سکون ملتا ہے، تو سنو، قیامت کے دن جان پگلانے والا دن ہوگا۔ قیامت کے دن، صبح لیزے کے دن، سورج لے کر آ کر کھڑا جائے گا، اور حدیث کریم میں آتا ہے بھیجا پک کر کے ہمارے کانوں میں سے پڑتا ہوگا، اور بولتا ہے اللہ تعالیٰ سیسا پکاؤ، تو فرشتے سیسا پکاتے جاتے ہیں۔ سیسا مطلب یعنی کانچ، اگر پگھلاتے جاتے ہیں اور لوگوں کے کانوں میں ڈالتے جاتے ہیں۔ تو جنت میں جانے والے نے پوچھا یہ کون سا عمل ہے، یہ کون سا بدترین عمل ہے جس کے کان میں سے گندی بدبو آ رہی، پیپ آ رہا ہے، اتنا بدترین پیپ آ رہا ہے، یہ کون سا بدترین عمل ہے کہ اتنا بڑا گناہ مل رہا ہے؟ تو فرشتوں نے بولا یہ دنیا میں فحاشی گانے سنتا تھا، تو سنا، سکون ملتا ہے تمہیں؟ اب بھی کہو سکون ملتا ہے؟ ارے میرے سکون تو جب ملتا ہے جب میرے نبی سے ملاقات ہوگی، ارے سکون تو جب ملتا ہے جب نبی کے سنہری جھالیوں پہ جا کے تشریف لائیں گے، اور سکون تو جب ملتا ہے، ارے سنہری جھالیاں تو جھالیاں ہیں، ارے نبی سے ملاقات تو ملاقات ہے، دور کی تو بات ہے، جب نماز میں جائیں اللہ اکبر کہے تو اتنا سکون ملتا ہے، نہ ہمیں دنیا کی ٹینشن ملتی ہے نہ اس کی ٹینشن ملتی ہے۔ سکون ملتا ہے تو ہمیں ٹینشن ہوتی ہے تو صرف آخرت کی۔ اور مسلمانوں، آپ دنیا کی زندگی کی فکر کریں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ گانے کی طرف مت جائیں، کفر کی طرف مت جائیں،
اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کی توفیق دے، علم میں اضافہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں بھی کامیاب کرے اور دنیا میں بھی کامیاب کرے۔ وما علینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔